امام حسین نے اپنے آپ کو کس لیے قربان کیا؟ اہداف میں سے ایک ہدف کیا تھا کہ لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ، کہ احسنت۔ لوگوں کو اس یعنی عباد خدا کو جہالت اور گمراہی کی پریشانی سے، حیرت سے نکالا جائے۔ مشکل کہاں پہ ہے؟ آیا مشکل عقیدے میں ہے، فہم میں ہے، یا مشکل عمل میں ہے؟ بہرحال کہیں نہ کہیں مشکل ہے۔ جہالت کا متضاد ہم سمجھ لیں، جہالت کا بالکل متضاد تمام تر جو ہماری دانشگاہی اور یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر معمولاً یہ سمجھا جا رہا ہے کہ علم کی بدولت جو ہے جہالت دور ہو جائے گی، بالکل بالکل جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سود خوری، جو زیادہ سود کے ذریعے پیسہ کماتا ہے اس کو عاقل سمجھا جاتا ہے۔ بالکل بالکل اسلام اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جاہل ہے، بالکل یہ بے عقل ہے۔ بالکل بالکل لیکن آپ کا پورا بینکنگ سسٹم کا نظام، پوری دنیا پہ جو حاکم نظام ہے وہ وہ کیا سودی ہے؟ سودی ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ بڑا عاقل ہے اور بڑا بینکر ہے، کامیاب نظام ہے۔ کامیاب انسان ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا، پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے بتا دیا، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ توحید محور جب تک زندگی نہیں ہوگی آپ مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتے، مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ آپ کے مسائل بحران بنیں گے، اور بحران شدید تر ہوں گے، آپ مایوسی کی طرف جائیں گے، اور بالکل مایوسی شیطان کا سب سے پہلا تیر ہوتا ہے۔ توحید کا ادعا کرنے والے، دعویٰ کرنے والے کہ ہم مواحد ہیں، بالکل سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اربوں کی تعداد اربوں میں۔ کی تعداد میں موجود ہیں، جی بے شک۔ لیکن اس عقیدہ توحید کے اثرات ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ پیام بعثت میڈیا کے پلیٹ فارم سے الہیات عملی کے موضوع سے ایک سیریز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ الہیات عملی یعنی جس میں ہم توحید اور اس سے متعلق عقائد کو اس روش کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو انسان کی پریکٹیکل زندگی سے متعلق ہے، جس کا اثر اسے اس کی پریکٹیکل زندگی میں نظر آئے۔ وہ الہیات، وہ توحید، وہ عقائد جو ہمیں قرآن نے اور اہل بیت علیہ السلام نے دیے ہیں، ان کا زیادہ تر تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے۔ اگرچہ اس میں عقلی پہلو بھی پایا جاتا ہے، لیکن عقلی پہلو کے ساتھ ساتھ وہ عام فہم ہے، وہ لوگوں کے لیے محسوس تر ہے، اور اس کو لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیریز آپ کی خدمت میں لا رہے ہیں، جس میں ہم جو بھی گفتگو کریں گے وہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوگی، لیکن اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ گفتگو عام لوگوں کے لیے محسوس تر ہو، ان کے لیے آسانی سے سمجھ آنے کے قابل ہو، وہ اسے آسانی سے سمجھ پائیں، اور اصطلاحات، ٹرمز اور سنجیدہ گفتگو نہ ہو جائے کہ جس کو سمجھنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم ڈاکٹر کوثر علی صاحب۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جیسا کہ عنوان سے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ہم گفتگو اس عنوان سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو عام لوگوں کے لیے قابل فہم ہو، انٹلیکچوئلز کے لیے، نابغہ لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کو وہ ہمارے مد نظر نہیں ہے۔ ہمارے مد نظر عام عوام ہے، ایک عام کم پڑھا لکھا آدمی، ایک مزدور انسان، ایک کسان، ایک دہاڑی دار، وہ کیسے توحید کو سمجھ سکتا ہے؟ کیونکہ اس بات کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام، اور اسی طریقے سے قرآن نے کسی کے لیے اسپیسیفک توحید بیان نہیں کی کہ ان کو سمجھ میں آئے اور اس گروپ کو سمجھ میں نہ آئے، سب کے لیے جزاک بیان کیا ہے۔ اس نقطے کو ذرا واضح کیجئے کہ یہ کیا الہیت عملی کیا ہے، پریکٹیکل توحید کیا ہے، عام فہم ہونا اس کا کیا مطلب ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کی مختصر ترین سورہ میں سے سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص ہے، جس کے بارے میں مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو آخر الزمان کے لوگ جو ہے سمجھ سکیں گے، اس کے بے اسرار شک، و رموز۔ جی بے شک۔
قرآن کریم پہ اگر ہم ایک کلی نگاہ، سرسی نگاہ، متبرک نگاہ اگر ڈالیں ٹھیک، تو ہمیں پورا کا پورا قرآن یا خدا کی ذات کی طرف اشارہ نظر آتا ہے، یا اس کی صفات کی طرف ہے، یا اس کے افعال. جی بے شک. ہر چیز آپ تمام موضوعات کو اگر تقسیم کر لیں. اب دو روشیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کر سکتے ہیں. ایک روش کلاسک ہے، علمی ہے، جی جو باقاعدہ تھیولوجی کے نام سے، علم کلام کے نام سے مختلف مدارس، حوزات علمیہ اور دانشگاہوں، یونیورسٹیز کے اندر موجود ہے. جی بالکل. یہ بحث حتیٰ بعض پڑھے لکھے افراد کے لیے بھی ناقابل فہم ہے. لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے کہ توحید انبیاء کی زندگی کا محور و مرکز، ائمہ کی زندگی کا محور و جی. مرکز، خدا کا آخری جو پیغام ہے انسانوں کے لیے، اس کا محور و مرکز توحید ہے. لہٰذا اس انداز میں ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں کہ سبھی سمجھیں، بالکل بالکل. علماء بھی، فضلاء بھی، البتہ بندہ حقیر خود طالب علم ہے، اور عام عوام بھی جو ایک بے عام شک. نمازی ہے. چونکہ ضرورت ہے اس چیز کی. ضرورت کیوں ضرورت ہے؟ توحید کا ادعا کرنے والے، دعویٰ کرنے والے کہ ہم مواحد ہیں، بالکل. سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اربوں کی تعداد. اربوں کی تعداد میں موجود ہیں. جی بے شک. لیکن اس عقیدہ توحید کے اثرات ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے. بالکل بالکل. توحید یعنی کیا؟ پروردگار عالم کی صفات کا متجلی ہونا انسانوں کی زندگی میں. بے شک. یعنی اگر وہ عالم ہے ذات کہ ٹھیک. ہے، اس کا علم متجلی ہو معاشرے کے اندر. بے شک. اگر وہ عزیز ہے تو مسلمان یا مواحد یا توحید کا دعویٰ کرنے والے عزیز ہوں، ذلیل نہ ہوں. بالکل. بے شک. اگر وہ حی ہے کہ ہے اور بالذات ہے، بالکل. تو انسان معاشرے کے اندر اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ حیات کی لذت کو محسوس کرے. اور اگر وہ مقتدر ہے کہ ہے، مواحد اس اقتدار کو محسوس کرے. بے شک. اس توحید کا ہماری زندگی میں نہ ہونا، مواحدین کی زندگی میں نہ ہونا، البتہ زبانی کلامی جو مواحد ہیں ان کی زندگی میں نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے، بہت بڑا خلا ہے. مشکل کہاں پہ ہے؟ آیا مشکل عقیدے میں ہے، فہم میں ہے، یا مشکل عمل میں ہے؟ بہرحال کہیں نہ کہیں مشکل ہے. جی تو بالکل. لہٰذا علامہ اقبال نے یا بڑے جو معاصر کے متکلمین اور فلاسفہ ہیں، انہوں نے ایک سجیشن دی ہے کہ آپ ریکنسیڈر کریں، ٹھیک. آپ تشکیل نو کی طرف جائیں ان عقائد کے بارے میں. چونکہ اگر پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے تمدن الہی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر، جی بالکل. تو معاصر میں بھی مسلمانوں کو ایک نئے تمدن کی طرف جانا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تسلی بخش نتائج ہمیں نظر جی نہیں آ بالکل. رہے. بنابر ہم کوشش کریں گے کہ وہ توحید عملی، جی جی. البتہ حتماً عقیدہ توحید ایک تمام افکار کی بنیاد ہے، تمام بالکل. افکار کی ماں ہے، جی اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی بہت شکریہ. بڑے احسن انداز میں آپ نے اس مین پوائنٹ کو اٹھایا بھی اور سمجھایا بھی. اسی کی ایک مثال دیتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عام لوگوں کے لیے عقیدہ توحید کو بیان کیا تو اس کو بہت زیادہ اکیڈمک اصطلاحوں میں بیان نہیں کیا، بلکہ وہی عام فہم مثالیں، یعنی سورج کا ڈوبنا، چاند کا ڈوبنا، ستاروں کا ڈوبنا، اور اس سے توحید سمجھائی، جو جس میں ایک عقلانیت بھی پائی جاتی تھی، ایک اس کے اندر استدلال بھی پایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عام فہم بھی تھی، یعنی وہاں پر موجود تمام لوگ اس کو سمجھ رہے تھے. تو یہی ہماری گفتگو کا مین نقطہ ہے کہ ہم جو یہ گفتگو کریں گے وہ عام فہم ہو، تمام لوگوں میں اس کو سمجھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو. یہیں سے ایک دوسرا سوال جو اٹھتا ہے، اور آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ایک تمدن کی بنیاد رکھی، ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی کہ جس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ توحید ہے. ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تمام بشریت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. ظاہر ہے اگر وہ اپنی زندگی کے مستحبات میں
ہمارے لیے اسوہ ہیں، اجتماعی امور میں اسوہ ہیں، واجبات میں اسوہ ہیں، یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسوہ ہیں، تو پھر وہ اس الہی معاشرے اور اس عقیدہ توحید کی جو پریکٹیکل ہمارے پاس تصویر ہے اس میں بھی وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ہم کس طریقے سے آپ کی ذات سے اس پوائنٹ کو لے سکتے ہیں، اس نقطے کو لے سکتے ہیں اور اس کو آپ کی ذات کو اسوہ قرار دیتے ہوئے اپنی زندگی میں اور آج کی جو معاشرے کی زندگی ہے اس میں اس کو اپلائی کریں تاکہ ہم اس اسلامی اور موحدانہ تمدن کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ ماشاءاللہ بہت جامع سوال ہے آپ کا، جس پہ ایک سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے، جی بالکل، لیکن چونکہ اختصار مطلوب ہے جی بالکل، تو لہٰذا میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، لیکن آپ کے سوال کا جو مرکزی نقطہ ہے اس کا جواب آخر میں، پہلے ایک مقدمہ۔ جی بالکل، بسم اللہ۔ مقدمہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ ہر طرف کرائسس ہی کرائسس، بالکل، ٹھیک ہے، وہ اخلاقی ہوں، مالی ہوں، مادی ہوں، مانوی ہوں، قتال ہو، جنگ و جدال ہو، جی فساد بالکل، ہو، بالکل بالکل، ہر جگہ پہ ہمیں کیا ہے، کرائسس ہی کرائسس نظر آتے ہیں۔ بالکل، انسان متحیر ہے۔ انسان متحیر اور متعجب ہے کہ کیا کرے، کون سا نسخہ اس کے پاس ہو کہ ان مسائل کو حل کیا جائے۔ بالکل، قرآن نے اعلان کر دیا، پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے بتا دیا، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ توحید محور جب تک زندگی نہیں ہوگی آپ مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتے، مسائل کو حل نہیں کر سکتے، آپ کے مسائل بحران بنیں گے اور بحران شدید تر ہوں گے، آپ مایوسی کی طرف جائیں گے، اور بالکل، مایوسی شیطان کا سب سے پہلا تیر ہوتا ہے اور بالکل، بہترین اس کا ہتھیار مایوسی، جی جی بالکل، جس کو ہم پوری دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ایسٹ اور ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا بحران ہے۔ بالکل، تو توحید ایک ایسی اکسیر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے لیے قرآن کی وہ آیت شاید اس زمانے میں اتنی محسوس انسانوں کے لیے نہ ہو کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، جی بالکل، باہر میں کون سا فساد ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ باہر، ہماری فقہ میں علماء بتاتے ہیں کہ باہر جو ہے وہ کبھی نجس نہیں ہوتا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس چیز میں شک ہونے لگتا ہے، بالکل، بالکل، باہر بھی اتنے آلودہ ہو چکے ہیں کہ بالکل، انسان بے کا شک، دل نہیں کرتا کہ، یعنی قرآن نے اشارہ کیا ہے، لیکن ان مسائل کا حل کیا ہے؟ جب تک توحید محور انسان کے فکر نہیں ہوگی، انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی نہیں ہوگی، بالکل، مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ایک خوبصورت افق کی طرف دیکھ رہے ہیں جو انسانوں کو امید دلاتا ہے، بے شک، وہ آنے والا بھی کہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرے گا؟ توحید سے۔ بے شک، بے شک، وہ کوئی نیا دین نہیں لے کے آئے گا، وہ نئے کتاب الہی نہیں لے کے آئے، نئی شریعت نہیں لے کے آئے گا، چیزیں یہی ہیں، انسانوں کے افکار کے اندر تبدیلی لائے گا، ریکنسٹرکشن کی دعوت دے گا، تشکیل نو کی دعوت دے گا، افکار سازی کرے گا۔ لہٰذا علامہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت بے شک، ہو جس کی نگاہ زلزلہ، زلزلہ عالم افکار۔ تو عالم افکار میں جب تک ہم تبدیلی انسانوں کی نہیں لائیں گے، اور عالم افکار میں جو سب سے بنیادی اور کلیدی اور اہم ترین جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ بے شک، پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن کریم نے اسوۃ حسنہ کہا ہے، اور یہ اسوہ حسنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رول ماڈل اور یہ آئیڈیل فقط اس زمانے کے لیے، بلکہ تا قیام قیامت، حتیٰ معصومین علیہ السلام کے لیے، حتیٰ تمام انسانوں کے لیے بھی۔ اگر ہم ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کا پیغام کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اعلان نبوت کے بعد قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ فقط کلام نہیں ہے، بالکل، یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ انسان کے وجود کی گہرائیوں میں اترنے والا ہے، ایک نظریہ حیات ہے، ایک نظریہ حیات ہے، اور اس وجود پر پوری طرح محیط ہے جس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ باطل سے گھبرانا نہیں، ظالم سے گھبرانا نہیں، بے شک، اور جہالت کو دور کرنا ہے۔ اب یہاں سے ایک اہم ترین نقطے کی طرف آپ کی توجہ اور ہمارے جو ناظرین اور سامعین ہیں ان کی طرف متوجہ کروانا چاہوں گا۔ ایک اہم ترین نقطہ توجہ فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ
جہالت سے آن حضرت کی جنگ ہے، اور اس دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ دور جاہلیت. دور جاہلیت. حدیث پاک بھی ہے کہ آن حضرت نے فرمایا انی بعثت بین جاہلیتین، اچھا، میں دو جاہلیتوں تو کے کے درمیان. درمیان مبعوث ہوا ہوں. بے شک. لا اخراہما اشد من اولاہما، ٹھیک. جو دوسری والی جہالت ہے وہ شدید تر ہے. اچھا. اب اس رول ماڈل کو سمجھنے کے لیے اس بحث کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیں سب سے پہلے جہالت کی وہاں پہ جو نشانیاں تھی، جہالت کے جو نماد تھے، اس کو سمجھنا ہے ایک، ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ جہالت کی ضد کو سمجھنا ہے، بے شک. متضاد کو سمجھنا ہے. بے شک. چونکہ آپ جہالت سے لڑنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. جہالت نے پوری طرح ہمیں گھیرا ہوا ہے، فساد نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ہم بحرانوں کا شکار ہیں. جب تک ان دو چیزوں کو نہیں سمجھیں گے ہم مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہیں سمجھنے کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ توحید. جہالت اولا کی کیا نماد ہے؟ مثلا اس عرب جاہلی میں کیا ہوتا تھا؟ ٹھیک. کیا لوگوں کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا؟ ان کو ہزاروں شعر یاد نہیں تھے؟ بے شک. شعراء ایسے کمال کے کہ آج تک بھی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر مقابلہ پایا. نہیں کر سکتا. اور ان کی اچھی خصوصیات بھی بعض دفعہ جب کسی کو وہ پناہ دیتے تھے تو پھر اس کی تکریم کرتے تھے. بے شک. لیکن قرآن کریم نے اور آئمہ نے اور سب مفکرین نے اس کو کیا کہا ہے؟ دور جاہلیت دور کا. جاہلیت. کیا مشکل تھی وہاں پہ؟ آقا وہاں پہ خواتین کی، بیٹیوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی. ٹھیک. ان کو تیسرے چوتھے درجے کا انسان سمجھا جاتا تھا، بالکل. زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. جی بالکل. اب مجھے یہ بتائیے آپ الوی صاحب کہ آج کے دور میں کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اس سے شدید نہیں ہے بیٹیوں کے ساتھ بے شک. سلوک؟ بے شک. ابھی آپ کو اخبارات میں ملیں گے کہ ایک انسان اٹھا، اس نے تیسری بیٹی کو جنم دیا، اس نے بیوی کو بھی مار دیا اور بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا. ابھی بھی ہمارے زمانے کی خواتین جو ہیں وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ ڈر رہی کہیں ہوتی. بیٹی پیدا نہ ہو جائے. بس جہالت شدید ہے. وہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک جو ہے. اور کیا؟ شرک. پہلے اس زمانے میں شرک کی نماد محدود تھے، بت تھے. بالکل بالکل. ابھی کیا ہے؟ شدید تر ہو گئے. ابھی شدید تر ہیں. شرک کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کی نماد بڑھ گئی. بالکل. ظاہراً انسان لا الہ کہہ رہا ہے لیکن ایک ظالم کے سامنے جھکا ہوا ہے. بالکل. ظاہراً لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے. بے شک. خوب. یہ شرک نہیں ہے. شرک جلی بھی اور شرک خفی بھی خفی بھی اسی میں شامل ہے. اور کیا؟ شراب خوری. آپ کہتے جی شراب وہاں پی جاتی تھی. ابھی تو شراب جو ہے وہ کیا ہے؟ آج زیادہ ہے، شدید ہے، یا اس زمانے میں؟ بالکل. آج کے زمانے میں کیا تھا؟ مسلم ممالک تو، بعض مسلم ممالک تو اوپن وہاں پہ بازار ہیں. بالکل بالکل. فساد، جنسی فساد جی. اس زمانے میں زیادہ تھا یا اب ہے؟ بالکل. آج زیادہ. شدید تر ہے. بالکل بالکل. حرام خوری، ان چیزوں کو سود خوری. کامیابی کا وہ بھی سمجھا جاتا ہے، کلید سمجھی جاتی ہے کہ جس کے پاس یہ سب چیزیں ہیں وہ کامیاب ہے، یعنی جاہلیت شدید. سود خوری، جو زیادہ سود کے ذریعے پیسہ کماتا ہے اس کو عاقل سمجھا جاتا ہے. بالکل بالکل. اسلام اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جاہل ہے، بالکل. یہ بے عقل ہے. بالکل بالکل. لیکن آپ کا پورا بینکنگ سسٹم کا نظام، پوری دنیا پہ جو حاکم نظام ہے وہ وہ کیا ہے؟ سودی ہے. سودی ہے. اور آپ کہتے ہیں وہ بڑا عاقل ہے اور بڑا بینکر ہے، کامیاب نظام ہے. کامیاب انسان ہے. ٹھیک ہے. جہالت یعنی اس چیز کا ادراک بھی نہ ہونا کہ وہ جاہل ہے. بالکل. آپ اس کو عاقل کہہ رہے ہیں. لہٰذا اسلام نے جو وہ کہا نا کہ دوسری جو پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری جہالت ہے وہ شدید تر ہے. اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور ان کے اصحاب اور ان کے پیروکار جو ہے ان کو ایک شدید مقابلے کی مزاحمت کا سامنا ہے. بالکل. چونکہ آپ شدید ترین جہالت میں سٹینڈرڈز چینج ہو چکے ہیں، اتنے ہی بڑے سسٹمز کے ساتھ آ کر لڑنا ہے، آ کے لڑنا ہے. اب ایک لمبی عہد شکنی آج مجھے بتائیے، اس زمانے میں عہد شکن تھے آپ نہیں؟ بالکل. جنگ و جدل، قتال، کشت و کشتار. آپ کہتے ہیں کہ اوس و خزرج جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی سال ہر سال کی جنگیں تھیں. بالکل. آج 2 دن کی جنگ جو ہے وہ سال ہر سال کی شدید جنگ تر پر بھاری ہے. لہٰذا ہم اشارہ کرنا یہ مقصود تھا کہ توحید کا کیا نقش ہے. بالکل. اس کو سمجھنے سے پہلے فقط زحمت دوں گا کہ جہالت کا متضاد ہم سمجھ لیں. جہالت کا متضاد تمام تر جو ہماری دانشگاہی اور یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر معمولاً یہ سمجھا جا رہا ہے کہ علم کی بدولت جو ہے جہالت دور ہو جائے گی. بالکل بالکل. جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. علم
کا جو متضاد ہے وہ جہالت نہیں ہے، چونکہ دونوں قابل جمع ہے۔ ہم اپنی طالب علمی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ دو جو ضدیں ہوتی ہیں، ضدین ہوتی ہیں، وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بہت سادہ سی مثال، نور اور تاریکی، بالکل اندھیرا، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ چونکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ بالکل علم جہالت کی ضد نہیں ہے، لیکن ہمارے در و دیوار پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہے، آئیں اور علم کے ذریعے سے جہالت کو ختم کریں۔ علم کے ذریعے سے جہالت ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ شرط لازم نہیں، شرط لازم ہے لیکن شرط کافی نہیں ہے فقط علم کا ہونا۔ بس دقت فرمائیں گے یہاں پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو اسکولز ہیں، ویورز ہیں، تمام سب کو، کہ علم کے ذریعے سے آپ دیکھیے اب نالج بڑا ہے یا نہیں کم ہوا ہے؟ بالکل نالج بڑا ہے یا نہیں؟ سب کہیں گے نالج بڑا ہے۔ مثال یہاں پر دی جا سکتی ہے کہ آج کے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن بنا کیا رہے ہیں؟ ایٹم بم بنا رہے ہیں، میزائلز بنا رہے ہیں، جن سے انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے شہید مطہری نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ شہید فرماتے ہیں کہ مثلا علم درست ہے کہ نورانیت ہے، بالکل، لیکن اگر نورانیت چور کے ہاتھ میں آ جائے گی تو وہ اندھیرے میں دیکھے گا کہ قیمتی سامان کہاں پر۔ بالکل بالکل بالکل، لہٰذا دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے جس کے پاس نالج آتا ہے وہ فار سیل ہے، وہ اپنی قیمت لگواتا ہے۔ بالکل بے شک، اور یہ اس سے کیا ہوا؟ علم کا تقدس ختم ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے سینوں میں اسرار کو، علماء جو ہے وہ لے کے چلے جاتے تھے، لیکن کسی نااہل کو سیکرٹ نہیں بتاتے تھے۔ بالکل آج سیکرٹ کی قیمت لگتی ہے۔ آپ نے کوئی چیز ایجاد کی، پوری دنیا میں، دنیا کے اطراف سے آپ کی قیمت لگے گی، چائنا سے لے کر پوری دنیا میں ایکس وائی زیڈ لگے گی۔ ہاں کیا لینا ہے آپ نے؟ بالکل بالکل، بتائیں، آئیں ہمارے پاس، کیا چاہیے آپ کو؟ جیسے پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جہالت کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، بہترین خواتین عرب کی ہم لا کے دیتے ہیں، بس اس سے ہاتھ اٹھا لیں۔ بالکل، اور آن حضرت کا کیا جواب تھا؟ بڑا روشن سنا ہوا کہ یہ توحید کا پیغام ہے، توحید سے پیچھے ہٹا نہیں جا سکتا۔ بے شک، اور آن حضرت نے اس عقیدے کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، ریزسٹنس کی۔ بالکل بالکل، پس جہالت کا ہم آئیں متضاد تلاش کریں۔ جہالت کا متضاد کیا ہے؟ جہالت یعنی عقلانیت۔ بے شک بے شک، پورے اسلامی معارف کے اندر آپ جائیں، ساری کتب کے اندر، احادیث کی کتب کے اندر، العقل والجہل۔ مرحوم کلینی نے بھی کتاب العقل والجہل کے عنوان، قرآن میں بھی اسی طرح ہے۔ جی بالکل، قرآن سے ائمہ کی سیرت، زندگی، تمام یہی مفاہیم بیان ہیں۔ بس اگر ہم جہالت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں، جی بالکل، تو اس میں یہ ہے کہ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی عقلانیت چاہیے۔ بالکل، اور وہ عقلانیت حساب گر نہیں ہے جس کی علامہ اقبال نفی کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، عقل ہے محو تماشائے لب بام، وہ عقل کا ایک درجہ ہے، وہ زندگی گزارنے کے لیے عام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ بالکل بالکل، لیکن عقل کا ایک وہ مرحلہ ہے جہاں پہ نہ شک ہیں، نہ شبہات ہیں، بالکل، وہاں پہ کوئی غلطی نہیں ہے، بالکل، اشتباہ کم ہے۔ عقل حجت ہے خدا کی۔ بے شک بے شک، حجت باطنی قرار دیا گیا ہے اس کو۔ امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ انسانوں کے اوپر خدا نے دو حجتیں قرار دی، اتھارٹی قرار دی۔ کیا؟ اللہ اکبر، انبیاء اور عقل۔ اگر عقل معصوم نہ ہوتی تو کبھی بھی معصوم کے پیرالل نہ آتی۔ بس اس عقل کی بات کر رہے ہیں، عقل حساب گر کی بات نہیں کر رہے، جی بالکل، عقل معاش کی بات نہیں کر رہے، عقل چلاک کی بات نہیں کر رہے۔ علامہ اقبال نے اس کی نفی کی ہے، اور لوگ دھوکے میں کہ اقبال جو ہے وہ عقل کی نفی کر رہا ہے۔ اقبال اپنے جس پیراڈائم میں، جس دنیا میں رہ رہے تھے، وہاں غالب تھی یہ عقلانیت۔ بالکل، ویسٹ میں عقلانیت کس کو کہا جاتا ہے؟ ریشنالٹی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس سے آپ کو مادی فائدہ ہو۔ اقبال نے اس کی فائدہ نکل رہا ہو، فائدہ نکل رہا، نفع میں جا رہا ہے۔ لیکن اسلام نے خوبصورت جو ہے وہ کیا کیا؟ عقل کو جو ہے وہ اتھارٹی قرار دیا۔ اتھارٹی یعنی معصوم ہے، عصمت رکھتی ہے، تبھی تو اتھارٹی قرار دی۔ بس پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استدلالات کے ذریعے سے، باقاعدہ مفاہیم کے ذریعے سے، توحیدی مفاہیم کے ذریعے سے، بالکل، اگر ہم مختصر عرض کریں آپ کی خدمت میں، تو آپ دیکھیے کہ جوں
پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے، اور جو آپ نے خط بھیجے ہیں، اصحاب کو بھیجا ہے، پہلا اور آخری میسج توحید ہے۔ جی سفرا بھیجے ہیں، رومن میں اپنا جو ہے قاصد بھیجا ہے، پرشین جو سلطنت ہے ایران میں جب اپنا قاصد بھیجا ہے، تو توحید، پہلا پیغام توحید۔ بے شک حبشہ میں بھیجا ہے توحید، مصر میں بھیجا ہے توحید، اول و آخر توحید ہے۔ حتیٰ کہ ہجرت کی ہے، اور ہجرت کے بعد جو پہلا قدم اٹھایا ہے وہ بھی مسجد ہے، یعنی توحید کا مرکز۔ بنا بری نے ایک اسلامی تمدن کی بنیاد رکھی، وہ تمدن ہمارے لیے ماڈل ہے۔ جی اس کے بالکل اثرات آپ نے دیکھے کہ وہاں کا معاشرہ کتنا خوبصورت ہے، نہ وہاں جرم ہے، نہ وہاں فساد ہے، نہ وہاں بحران ہے، اطمینان ہے، نہ کوئی مریض ہے وہاں پہ۔ ٹھیک حتیٰ ایک طبیب جب مدینے میں آتا ہے اور ایک ماں بیچارہ وہ بیٹھا رہا کہ کوئی مریض آئے، اور مریض نہیں آتا، پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ٹھیک فرمایا یہاں کوئی مریض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، میری تو دکان جو ہے وہ چل ہی نہیں رہی۔ فرمایا کہ اسلام اعتدال ہے، بالکل بے شک ہر چیز میں اعتدال ہے، کھانے پینے میں جب انسان اعتدال پہ رہے گا تو مریض نہیں ہوگا، بے شک اور وہ مسلمان بھی ہوا اور طبابت بھی ظاہراً وہاں سے چلا گیا، یا یہ تفصیل معلوم نہیں، لیکن نقطہ کیا ہے؟ اسلام اعتدال ہے، بے شک اسلام عقلانیت ہے جو جہالت کی ضد ہے۔ تو رف الاشیاء بے ازدادہم، آپ کسی چیز کی ضد کو لے آئیں، وہ چیز خود بخود ختم خود ہوتے بخود ختم ہو جائیں گے۔ پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ فارمولہ ہے، اور آپ نے پوری 13 سالہ مکی زندگی کو آپ دیکھیے، پوری 13 سالہ مکی زندگی آپ حسن اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ بے شک ترین، اور بے ماڈل شک ہے، قرآن کی گواہی ہے اس پہ۔ کفار، مشرکین، یہودی، مسیح، نصرانی، جو کچھ بھی ہے، سب کہتے ہیں آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں، آپ کریم ہیں، بے شک بے شک گواہی دیتے۔ اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنے افکار کے ذریعے سے شاگرد سازی کی ہے، اصحاب سازی کی ہے، بے اور شک جن کو فقط توحید بتائی، ان کو نماز نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ آپ دیکھیں پوری 13 سالہ مکی زندگی، بے شک آن حضرت کو پتہ ہے کہ ایک اسلامی تمدن کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ توحید کو قلوب کے اندر راسخ کرنا ہے، بے شک انسان کے وجود میں اتارنا ہے۔ آپ نے وہی کام کی۔ بلال جذباتی نعرے نہیں لگاتے ہیں جب ان پہ بھاری پتھر رکھا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ظلم کیا احد جاتا ہے۔ احد، وہ بلال کی انڈرسٹینڈنگ ہے، بے اور شک ان کا معلم رسول خدا ہے، بے شک وہ جذباتی نہیں ہے۔ وہ زبانی آواز نہیں ہے، عمار وجودی آواز یاسر، ہے۔ عمار یاسر کی والدہ اور والد وہ جذباتی نہیں ہے، بے ظلم شک ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، لیکن کھڑے ہوئے کس کے اوپر؟ توحید۔ چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس وقت میرے سینے پہ پتھر ہے، میں عزیز ہوں، بے چونکہ شک بے شک میری وابستگی ایک عزیز ذات سے۔ عزیز سے، میں ذلیل نہیں ہوں، بے شک بے شک میں غلام نہیں ہوں۔ میری حیات جو ہے اس وقت بھی کیا ہے؟ وہ حیات طیبہ سے متصل ہے۔ یہ اقتدار جو ہے ظاہری اقتدار ہے، یہ جانے والا ہے، یعنی یوں پیغمبر نے کھول کھول کے توحید کا درس دیا، لہٰذا وہاں پہ ہر جہت میں آپ دیکھیں ریولوشنری چینج آئی۔ بے شک بے شک لہٰذا ہمیں کرنا کیا ہے؟ اسی رول ماڈل کو اپناتے ہوئے اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے افکار میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ مسلمان جو مواحد ہیں، بالکل اچھا دشمن نے کیا کیا ہے؟ دشمن نے سنیریو چینج کر دیا ہے، دشمن نے توحید کو سنیریو نہیں بنایا، اور ہی بنایا ایک دوسرے کو جہنمی کو، مختلف سنیریو بنائے، بالکل بالکل سنیریو بنا کے کہاں یہاں پہ ڈیبیٹ کرو، بالکل جبکہ حیات طیبہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ توحید کا۔ انسان جب توحید سے متصل ہوتا ہے تو وہ اکیلا ہی کھڑا رہتا ہے۔ آئمہ کی سیرت ہمارے پاس گواہ ہے، ابھی معاصر کے اندر ایسے انسان ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اکیلا بھی اگر تنہا بھی میں ہوں تو میں اس ظالم کے خلاف کھڑا رہوں گا، کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے۔ بے کیا شک وہ جذباتی انسان تھا نا؟ اس کا بیک اپ کیا ہے؟ توحید کا ہے۔ وہ دیکھ رہا، وہ اپنے اتصال کو محسوس کر رہا ہے، بے شک اقتدار کو محسوس کر رہا ہے، قدرت کو محسوس کر رہا ہے، حیات کو محسوس کر رہا ہے، علم کو محسوس کر رہا ہے، اور جو خدا سے کٹا ہوا ہے اس کو حقیر جان رہا ہے، اس کو بے ذلیل شک بے شک جان بے رہا ہے، شک اور وہ اس پہ پریشان ہے، نفسیاتی مسائل ہیں کہ ان کو کیا مشکل ہے جی بالکل ہو۔ بنا برئین توحید ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، بہت سارے مسائل آٹومیٹیکلی ہوتے حل ہو چلے جائیں گے۔ جی بالکل، بہت حسن انداز میں آپ نے
اہم نکات کو بیان کیا ہے۔ اسی میں ایک نقطہ جو آپ نے کہا کہ تن تنہا بھی انسان ظلم کے خلاف کھڑا ہے، تو ہمیں زیارت اربعین میں بھی یہی جملہ ملتا ہے کہ ہم، وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيك، ہم، کہ امام حسین نے اپنے آپ کو کس لیے قربان کیا۔ اہداف میں سے ایک ہدف کیا تھا کہ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ، کہ احسنت. لوگوں کو اس یعنی عباد خدا کو جہالت اور گمراہی کی پریشانی سے، حیرت سے نکالا جائے۔ ہم، تو واقعاً اگر ایک انسان کے پاس نظریہ توحید عملی طور پر موجود ہو تو وہ پھر اپنی جان کو بھی اسی لیے قربان کر دیتا ہے تاکہ لوگ بھی اس نظریہ توحید کی طرف آگے بڑھیں۔ بہت خوبصورت نقطہ کی طرف آپ نے اشارہ جی کیا. ہم چاہیں گے کہ کربلا اور عقلانیت پہ بات کریں جی پورے ایک انشاءاللہ، موضوع پہ، جی لیکن بالکل ابھی بالکل، آپ نے بہت ہی خوبصورت نقطہ بتایا. میں جی چاہوں بالکل گا کہ یہاں پہ اپنی گفتگو کو ہم اختتام کی طرف لے کے آئیں جی بالکل۔ اور اگلی سیریز میں انشاءاللہ بیان تو کریں. انشاءاللہ آج مولا کی سید الشہداء کیا فرمانا چاہ رہے ہیں جی کہ اگر جہالت کو ختم کرنا ہے تو کیا چیز آئے گی؟ عقلانیت آئے گی. عقلانیت آئے گی، کربلا میں عقلانیت کا عروج ہے. بے شک بے شک یہ کوئی نہیں بتاتا. سب لوگ کربلا کو ایک جذباتیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عواطف کی نگاہ، وہ بھی بالکل درست ہے. بے لیکن شک، سید الشہداء اور ان کے فرزندان اور ان کے حقیقی وارث جب آن حضرت کا تعارف کرواتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اپنا خون دل، اور دل کا بھی ایک خاص خون ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مہجہ، جی بالکل بالکل، دل کا خاص خون بھی خدا کی راہ میں قربان کیا. کیوں؟ تاکہ جہالت کو، دور کر سکیں، وہ دل کا خاص خون جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقلانیت نورانی ہے، بے وہ شک بے شک عقلانیت الہی ہے. بے شک، بہت خوبصورت آپ نے اشارہ فرمایا. انشاءاللہ ہم آنے والی گفتگو میں احسن الوی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ یہ جاری رکھیں گے، اور تو کوشش کریں گے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی، قرآن سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے توحید کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں. کس طرح سے انہوں نے توحید کو سمجھایا ہے. توحید ایک کوالٹیٹیو مفہوم ہے. آیا ہم اپنے نوجوانوں کو، آیا ہم اپنی درس کے اندر، آیا ہماری مساجد کے اندر، ہمارے ممبر اور محراب کے اندر اس توحید کو سمجھایا جا رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آنے والی جتنی بھی انشاءاللہ اس سیریز کی وہ ایپیسوڈز ہوں گی، ہم کوشش کریں گے کہ قرآن سے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے، عقلی استدلال سے، عملی طور پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اس طرح سے ہم جو موجودہ ہمارے مسائل ہیں، ہمارے بحران ہیں، ان کو جی توحید کے ذریعے سے کیسے حل کیسے کیا حل جا کر سکتا ہے. اور آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ مواحد کھڑا ہے وہاں پہ جو ہے مشرک ذلیل ہے، سکیں، بے شک وہاں پہ ظالم ذلیل ہے. آج ہم اطراف میں دیکھ رہے ہیں کہ مواحد فقط کھڑا ہوا ہے حقیقی معنوں میں، اور جو ٹھیک، مواحد نہیں ہیں فقط ادعا کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ہم مواحد ہیں، وہ ذلیل ہیں، بے شک سقوط ہے وہاں پہ. تو انشاءاللہ اسی کلمات کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں جی، نے ہمیں دعوت دی. آپ کا شکریہ، آپ نے جزاک اللہ. زحمت کی اس پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی اقساط میں کوشش کریں گے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے اور ان کے فرامین سے یہ نکات بیان کر سکیں کہ کس طریقے سے توحید کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لایا جا سکتا ہے. ائمہ علیہ السلام نے اس سلسلے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں، کیا روش اپنائی ہے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے میں توحید کو عملی کیا جا سکے، پریکٹیکل کیا جا سکے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ یہ جو آج ہمارے پر بحران ہیں، کرائسس ہیں، ان سے اپنے آپ کو نکالا جا سکے اور ایک معاشرے کو الہی معاشرہ بنایا جا سکے، تمدن کو الہی تمدن بنایا جا سکے کہ جس پر توحید حاکم ہو. ان سب باتوں کو جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.